جو دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے جہنم میں اسپیشل انتظام کیا. جہنم کی آگ جو جسم کو جلا کے رکھ دے گی، جب دل کے اوپر آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو شریعت نے کہا کہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. چنانچہ آپ شریعت کے احکام کو دیکھیے، شریعت نے اسی چیز کو پسند کیا کہ انسان ہر وقت سوچے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، اگر راستے میں کوئی کنکر پڑا ہے، کسی کے پاؤں کے نیچے آ سکتا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو جو اس کنکر کو ہٹائے گا صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا. کوئی کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، جو ہٹائے گا صدقے کا ثواب پائے گا. تو شریعت تو اتنی بھی چھوٹی سی بات کو دیکھتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پھلدار درخت ہوں تو ان کے نیچے اگر کسی بندے کو فراغت حاصل کرنی ہے تو ان کے نیچے فراغت حاصل نہ کرے. کیوں؟ کہ ان کا پھل لینے کے لیے لوگ آئیں گے تو ان کے پاؤں نجس ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت ہے یہ شریعت جو اس بات کا بھی لحاظ کر رہی ہے کہ تم دوسرے کو اتنی بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. چنانچہ ایک بندہ اگر مسجد میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگلی صف میں لوگ موجود ہیں اور اگر میں آگے گیا تو ان کو تکلیف ہوگی اور وہ پچھلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگرچہ نماز پچھلی صف میں پڑھی، اللہ اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اس نے کندھے نہیں پھیلانگے، دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائی. شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے چہرے پر برس کی بیماری، یہ جو سفید داغ بن جاتے ہیں، وہ کئی مرتبہ چہرہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھ کے طبیعت میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ ایسا بیمار اگر گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو با جماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ اس کے مجمع میں آنے سے، لوگوں میں آنے سے لوگوں کی طبیعت اثر ہوتا ہے، تو یہ اگر نہیں آئے گا اور گھر پڑھ لے گا تو اس کو وہی ثواب عطا فرما دیں گے. اگر کوئی مکینک موٹر پہ کام کرتا ہے اور اس کے کپڑوں سے ڈیزل کی بو آتی ہے، پیٹرول کی بو آتی ہے، یا کوئی مزدور کام کرتا ہے پسینے کی بو آتی ہے، شریعت نے کہا نہیں، تم ان کپڑوں کو پہن کے مسجد میں نہیں آ سکتے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، تمہیں مسجد میں آنے سے پہلے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ تمہارے بدن کی مہک سے دوسرے ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچے. جو شریعت اتنی خوبصورت ہو کہ پسینے اور کپڑے کی بو سے بھی دوسروں کو بچانے کی فکر کرتی ہو، سبحان اللہ، وہ شریعت کتنی عظیم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز کھائے وہ مسجد میں نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ کو صاف نہ کرے. حدیث پاک ہے، من اکل ثوما او بصلا فلیعتزل مسجدنا. کیوں؟ کہ کچے پیاز کی ایک بو ہوتی ہے. اب اگر وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا اور بن صاف کیے منہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. اب سوچئے کہ شریعت اس بندے کو منع کر رہی ہے کہ تم نے کچا پیاز کھایا، مسجد میں نہیں آ سکتے جب تم اپنے منہ کو صاف نہ کرو. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس معاملے میں شریعت نے کس قدر کنسرن اپنا پیش کیا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. اب دھوکہ دیا، اس نے گناہ کیا، مگر اس گناہ پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کتنے غصے کا اظہار فرمایا. فرمایا من غشا فلیس منا، جو دوسرے مسلمانوں کو ملاوٹ کر کے چیز بیچتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی مسلمانوں کے گروہ میں سے نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی عادت مبارکہ ذرا سن لیجئے. سیدہ شریک لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے بستر کے اوپر آرام فرمانے لگے. دیر رات کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے، رویدا کا لفظ ہے، نرمی سے بستر سے نیچے اتر رہے ہیں اور پھر ننگے پاؤں آگے چل پڑے. تو میں حیران ہوئی. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میرے اٹھنے سے کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ دیکھو اگرچہ تم خامد ہو مگر وہ تمہاری بیوی ہے نا، تم اس کے بھی آرام کا خیال رکھو. اترے تو نرمی سے بستر سے اور چلے تو ننگے پاؤں چلے. پریکٹیکلی دکھا دیا کہ تم اپنے ساتھ والے کے ساتھ کتنا اچھائی کا معاملہ کرو، ہر ممکن اس کو تکلیف سے بچاؤ. اور یہی سبق صحابہ رضی اللہ عنہم نے خوب یاد کیا تھا. ان کی زندگیوں کو دیکھ لو، یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے. ایک مرتبہ عمر الخطاب رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر عنہ کو ملنے کے لیے آئے. خلافت صدیقی کا زمانہ ہے. دیکھا کہ ایک جگہ لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جو ہینڈی کیپڈ ہوتے تھے یا سینئر سٹیزن ہوتے تھے، دوسرے مسلمان ان کی خدمت کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے. آج تو اولاد ماں باپ کی خدمت ہی نہ کرتی، دور کی بات کیا کرنی. اس وقت اس کو ضروری سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس کو جسم کی زکوٰۃ سمجھتے تھے کہ مال کی زکوٰۃ جیسے بندہ ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خدمت کرے، یہ گویا جسم کی زکوٰۃ نکل رہی ہے. ہم نے کبھی کسی کی خدمت ذمہ لی؟ سوچیں، کاش کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دیتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے لسٹ پڑھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا فلاں بندہ اور اس کی فلاں خدمت اس نے ذمہ لے لی. پڑھتے پڑھتے ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام لکھا تھا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، اکیلی ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اور آگے جگہ خالی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اس کی خدمت میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. انہوں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا اور اگلی رات فجر کی نماز جب انہوں نے پڑھی اگلے دن، تو فجر کے بعد وہ چلے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اچھا خدمت کیا ہوتی تھی؟ گھر کے اندر جھاڑو دے دینا، برتن ہو تو ان کو دھو دینا، اور پانی باہر چشمے کنویں سے اس کے گھر تک پہنچا دینا. یہ چند کام یہ خدمت کہلاتی تھی، چونکہ اس میں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی، باقی کام تو انسان کر ہی لیتا ہے. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑی اماں نے کہا کہ بھائی وہ تو کوئی خدمت کرنے آتا ہے، وہ کر کے چلا گیا. عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، کوئی آتا بھی ہے اور پتہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کون. اتنا وہ مخلص بندہ ہے. چلے میں اگلے دن تہجد کے بعد آ جاؤں گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن تہجد پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پہ، اماں میں خدمت کے لیے آ گیا.
اس نے کہا بھئی وہ تو کوئی خدمت کے لیے آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے. اماں کیا نام ہے؟ میں نے کبھی پوچھا نہیں، اس نے کبھی بتایا نہیں. قد کاٹ کیسے ہے، شکل کیسی ہے؟ بھئی وہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اماں پردہ کر لو تو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں. وہ سارے کام سمیٹ کے پھر میری کنڈی کھٹکھٹا دیتا ہے کہ پردہ ختم ہو گیا، باہر آ جاؤ. وہ باہر چلا جاتا ہے، میں آ جاتی ہوں. آج تک میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. عمر لانو بڑے حیران، یہ کون بندہ ہے کہ جو اتنے اخلاص سے خدمت کر رہا ہے؟ وہ بھی عمر الخطاب تھے. کہنے لگے اچھا. اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور جا کر اس بڑھیا کے دروازے کے قریب کہیں چھپ کر بیٹھ گئے، دیکھتا ہوں کون آتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب رات گہری ہو گئی، لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ بہت آہستہ آہستہ پاؤں اٹھاتے اٹھاتے اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا. جب آیا تو میں نے پوچھا من انتا، بھائی کون ہے آپ؟ تو اس کے جواب میں امیر المومنین ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی. میں ابو بکر ہوں. میں نے کہا امیر المومنین، آپ نے لسٹ میں نام نہیں لکھا تھا؟ یہاں تو میں خدمت کے لیے آتا تھا، مجھے کیا پتا کہ اس کی خدمت آپ کرتے ہیں. اور میں نے اگلا سوال پوچھا کہ امیر المومنین آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، آپ کے پاس تھے نہیں یا آپ گھر اتار کے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، عمر لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہے، میں نے اپنی جوتے گھر اٹھا کے رکھ دیے کہ ایسا نہ ہو میرے پاؤں کی آہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق پڑھایا تھا، پھر دیکھو صحابہ اللہ عنہ نے اس سبق کو کیسے یاد کیا تھا. وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ دکھ شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کے. ان کی زندگیوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ انسانیت اس کا نام ہے. سیدنا عمر لانو کا ایک واقعہ سن لیجئے. ان کے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے عمر لانو فرمانے لگے کہ اسلم، ہم روزانہ مدینہ طیبہ کے اندر تو چکر لگاتے ہیں، آؤ ذرا باہر کی آج حالات دیکھ کے آئیں سبربز میں. میں نے کہا امیر المومنین بہت اچھا. چنانچہ ہم مکہ مکرمہ کے باہر کی طرف گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ وہاں آیا تھا اور رکا ہوا تھا. ہم وہاں قریب گئے تو قافلے کے اکثر لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے. البتہ ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور 2 بچے تھے. عورت نے آگ جلائی ہوئی تھی اور بچے پاس تھے. تو عمر لانو اس کے پاس گئے اور جا کر ان کو یہ پوچھا کہ روشنی والوں کا کیا حال ہے؟ اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ پوچھنے کا بھی انداز دیکھو کہ کتنے اچھے انداز سے، ریسپیکٹ سے بات پوچھی. یہ نہیں کہا کہ تو کون ہے، رات کو کیوں جاگ رہی ہے، نہیں. جا کے پوچھا اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا، میرے 2 بیٹے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے آگ جلا کر اس کے اوپر پانی چڑھا دیا، برتن میں پانی ابل رہا ہے، میرے بچے انتظار کرتے کرتے تھوڑی دیر میں سو جائیں گے، میری رات گزر جائے گی. عمر لانو نے جب یہ سنا دل پہ ایک تیر لگا. اچھا، میری عمارت اور اللہ کی ایک بندی اس تکلیف میں ہے. کہنے لگے اچھا اے بہن میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور سیدھا بیت المال تشریف لائے اور وہاں آ کر بیت المال سے ایک بوری آٹے کی نکالی، کچھ گھی نکالا اور شہد نکالا. غلام کو کہا کہ آپ گھی اور شہد اٹھا لیں، یہ ہلکے ہلکے ہیں، اور بوری میری کمر پر لاد دیں. اس نے کہا امیر المومنین میں غلام حاضر ہوں. فرمایا اسلم
قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، مجھے اٹھانا پڑے گا. یہ میری ریسپانسبلٹی تھی، اب اس کا بوجھ میری کمر پر لا دو. چنانچہ اسلم رضی اللہ عنہ نے آٹے کی پوری بوری ان کی کمر پر لاد دی. عمر رضی اللہ عنہ چلنے لگے، فاصلہ لمبا تھا. اسلم اللہ کہتے ہیں کہ بڑی مشقت سے وہ چل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، لمبا فاصلہ تھا، مگر انہوں نے خیمے تک وہ بوری پہنچائی اور عورت کو کہا کہ دیکھ یہ آٹا ہے، یہ گھی ہے اور یہ شہد ہے، تم اس کا کچھ سویٹ ڈش سی بنا لو جیسے حلوہ سا ہوتا ہے اور بچوں کو کھلاؤ، اور دیکھو تم برتن صاف کر لو اور میں تمہارے لیے آگ جلاتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ آگ جلانے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں لکڑیاں گیلی تھیں، وہ پھونک مارتے تھے تو دھواں اٹھتا تھا، اور دھواں آنکھوں میں جب جاتا ہے تو تکلیف دیتا ہے. تو امیر المومنین کی آنکھوں میں دھواں جا رہا تھا، آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، تکلیف اٹھا رہے تھے مگر پھونکے مار رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا لی. اتنے میں عورت نے برتن بھی دھو لیے، برتن رکھے گئے، گھی ڈالا گیا، آٹا ڈالا گیا اور اس میں شہد ڈالا گیا. تو اب بچوں کو کچھ چیز پکنے کی اسمیل آنی شروع ہوئی، تو بچے بھی خوش ہو گئے کہ کچھ کک ہو رہا ہے ہمارے سامنے. عمر رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھے رہے. حلوہ بن گیا، ان کی والدہ نے اتارا اور ان بچوں کو وہ ٹھنڈا کر کے کھلایا. جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو وہ ہنسنے لگ گئے اور اٹھ کے کھیلنے کودنے لگ گئے. اسلم اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین مقصد تو پورا ہو گیا کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا، اب ہم چلیں. فرمایا نہیں اسلم، ابھی تھوڑی دیر بیٹھو. ہم پھر بیٹھے. میں دیکھ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان بچوں کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں. کچھ دیر پھر بچوں کو کھیلتے دیکھا، ہنستے دیکھا. پھر عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اچھا اب چلتے ہیں. تو میں نے راستے میں پوچھا کہ امیر المومنین پہلے نہیں آئے، بچوں کو کیا دیکھتے رہے آپ؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل چاہا میں اپنی آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں.